معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ 2 مہینے کے اندر دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ اس بزم کو سجانے میں، مشاعروں کو منعقد کرنے میں جس حسن ذوق کے ساتھ اور سلیقے کے ساتھ ناظم الدین مقبول ان مشاعروں کو سجاتے بناتے ہیں، اس کی جتنی بھی داد دی جائے وہ کم ہے۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جو شخص اتنا محنت سے ایسی محفلیں سجا رہا ہو، بجائے اس کے کہ لوگ اس کی ہمت افزائی کریں، اس کو ڈسکریج کرتے ہیں، طرح طرح سے اس کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ مشاعرہ فیل ہو جائے۔ یعنی آج صبح تک کئی لوگوں کے فون آئے کہ سنا صاحب مشاعرہ ملتوی ہو گیا۔ یہ پچھلے 3 مشاعروں سے تینوں دفعہ ایسا ہوا ہے۔ میں ان حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر وہ خود کسی قابل نہیں ہے تو جس آدمی نے کچھ کرنے کا حوصلہ کیا ہے اس کی تو ہمت افزائی کریں۔ میرے لیے یہ بات بے حد صاحب افتخار ہے کہ میں تینوں مداحیہ مشاعروں میں شریک ہوا، جس میں کہ جناب خامخواہ صاحب تشریف لائے تھے۔ خامخواہ صاحب اس وقت ہندوستان، پاکستان، کیا پوری دنیا کے مداحیہ مشاعروں میں ایک بڑی زبردست ہستی ہیں، اور ان کے ساتھ کسی بھی مشاعرے میں شرکت کرنا باعث عزت ہے۔ میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ مجھے اپنے ساتھ ان مشاعروں میں شرکت کا موقع دیتے ہیں۔ میں آپ سب لوگوں کی طرف سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ناظم الدین مقبول نے بڑے عمدہ طریقے سے سارے شعراء کو ہمیشہ تحفے پیش کیے ہیں، لیکن آج میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں بھی آپ سب کی جانب سے جناب مقبول صاحب اور جناب خامخواہ صاحب کو تحفے پیش کروں۔ میں اپنے عزیز دوست جناب صدیقی صاحب، انہوں نے گزارش کی ہے کہ یہ تحفہ میں اپنے ہاتھ سے زیادہ میں مجھ سے ناظم الدین مقبول صاحب نے یہ وعدہ لیا تھا کہ میں آج کے مشاعرے میں نیا کلام پیش کروں گا۔ میں اپنی بات پر قائم ہوں کہ میں وہ ضرور سناؤں گا، لیکن مشاعرے میں آنے سے پہلے چند میرے عزیز دوستوں نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ میں نے جو پچھلے مشاعرے میں کچھ اکائیاں اور قطعات سنائے تھے وہ انہیں ضرور سناؤں۔ چنانچہ میں پہلے جو پچھلے مشاعرے میں 2-3 میں نے اکائیاں سنائی تھیں وہ پیش کرتا ہوں۔ ملا کو ایک سانپ نے کاٹا تو یہ ہوا، ملا کو ایک سانپ نے کاٹا تو یہ ہوا کہ ملا تو ٹھیک ٹھاک رہا، سانپ مر گیا۔ ملا کو ایک سانپ نے کاٹا تو یہ ہوا کہ ملا تو ٹھیک ٹھاک رہا، سانپ مر گیا۔ اور جن حضرات کی بیویاں وہ کرتی ہیں سر کے اوپر حجاب، ان سے معذرت کے ساتھ کہ دونوں پھنسے ہوئے ہیں بیچارے عذاب میں، دونوں پھنسے ہوئے ہیں بیچارے عذاب میں، شوہر خضاب میں ہے تو بیوی حجاب میں۔ دونوں پھنسے ہوئے ہیں بیچارے عذاب میں، شوہر خضاب میں ہے تو بیوی حجاب میں۔ جتنی کدورتیں تھیں وہ دل سے نکال دیں، سنیے گا، جتنی کدورتیں تھیں وہ دل سے نکال دیں، ویکیوم کر دیا ہے دل داغدار پر۔ اے میرے خدا مجھ کو اب ایسی پڑوسن دے، اے میرے خدا مجھ کو اب ایسی پڑوسن دے جو قلب کو گرما دے اور روح کو تڑپا دے۔ دیکھیے صاحب، مقرر پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، میں سنا دوں آپ کو۔ ایک مشاعرے کو ایک خان صاحب پٹھان
پریزائڈ کر رہے تھے. ایک صاحب برابر مقرر کیے جا رہے تھے, تو ان سے جب برداشت سے باہر ہو گیا تو انہوں نے کہا, جب وہ شعر پڑھے انہوں نے کہا مقرر, بولے خوچت تمہارے دماغ میں کتے کا بھیجا ہے, سمجھ میں نہیں آتا, بار بار مقرر کہتا ہے, آگے بڑھو. تو جو حضرات مقرر کہہ رہے ہیں وہ ذرا غور سے سن لیں اس بات کو. اب کچھ نئی اکائیاں سب پیش کرتا ہوں. سب غموں سے نجات پالی ہے, ملاحظہ ہو, سب غموں سے نجات پالی ہے, ایک شریک حیات باقی ہے. سب غموں سے نجات, دیکھیے لوگ کس قدر خوش ہو رہے ہیں. سب غموں سے نجات پالی ہے, بس ہاں ایک شریک حیات باقی ہے. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, تو جھکا بیوی کے آگے تجھ کو ہو جائے گی مات. اور صاحب یہ ہے کہ یہ الرجی بھی عجب ہے کہ کھجائے نہ بنے. یہ الرجی بھی عجب ہے کہ کھجائے نہ بنے, کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے. گرچہ آتی نہ تھی دونوں میں کسی کو بھی نماز, ملاحظہ کیجیے گا, گرچہ آتی نہ تھی دونوں میں کسی کو بھی نماز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. گرچہ آتی نہ تھی دونوں میں کسی کو بھی نماز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. جی آپ ہی کہہ رہے ہیں. اچھا صاحب, اب کچھ پرانے 2-4 قطعے جو میں نے پچھلی دفعہ سنائے تھے ان کی فرمائش ہے. یہ پہلا قطعہ جو ہے یہ حیدرآباد کے جو لوگ ہیں ان سے معذرت کے ساتھ سنا رہا ہوں, خاص طور پہ خامخواہ بھائی اور جناب ناظم الدین مقبول صاحب سے. کہا یہ بیوی نے شوہر سے 10ویں منزل پر, کہا یہ بیوی نے شوہر سے 10ویں منزل پر, چھلانگ گر میں لگا دوں یہاں سے کیا ہوگا. تو ہنس کے بیوی کو شوہر نے یہ جواب دیا کہ پلاؤ کھائیں گے احبا فاتحہ ہوگا. پلاؤ کھائیں گے احبا فاتحہ ہوگا, اور پلاؤ کھا کے بھی گر غم غلط نہیں ہوگا, نکاح دوسرا کر لوں گا اور کیا ہوگا. اپنے دکن میں عشق بھی کرنا محال تھا, اپنے دکن میں عشق بھی کرنا محال تھا. یو پی کی ایک لڑکی سے جب آنکھ لڑ گئی, پوچھا جو اس نے عشق ہے, میں نے کہا کہ ہاؤ. یو پی کی ایک لڑکی سے جب آنکھ لڑ گئی, پوچھا مجھ سے عشق ہے, میں نے کہا کہ ہاؤ. بولی یہ ہاؤ ہے کیا, تم یہاں سے جاؤ. اچھا صاحب, یہ قطعہ جو ہے یہ میرے ایک بہت عزیز دوست تھے, اب وہ بیچارے دنیا میں نہیں ہیں, ڈاکٹر ذکی, بہت زبردست مزاحیہ شعر کہتے تھے. پروفیسر تھے مونٹریال میں, میتھمیٹکس کے, لیکن حالانکہ اردو کی شعر کہتے تھے. ان کا یہ قطعہ ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس سے محظوظ ہوں. یہ آئل آف اولے کیسا بنایا ہے میری جانا, یہ آئل آف اولے کیسا بنایا ہے میری جانا, کہ اس کی خوبیاں گنواؤں تو گنوا نہیں سکتا. تمہارے رخ کی یہ 2 جھریاں کیا چیز ہیں پیاری, چھوارے پر اگر مل دو تو وہ انگور ہو جائے. تمہارے رخ کی یہ 2 جھریاں کیا چیز ہے پیاری, چھوارے پر اگر مل دو تو وہ اچھا صاحب, یہ قطعہ جو ہے اس کا آخری لفظ جو ہے چوتھے مصرعے کا, وہ حضرات جو پنجاب اور کراچی کے میں سے یہاں آئے ہیں وہ اس لفظ سے خوب واقف ہیں. جس کو شادی کا خبط ہوتا ہے
ملاحظہ ہو، جس کو شادی کا خط ہوتا ہے سر پکڑ کر وہ اپنا روتا ہے، سوچتا ہے وہ لیٹ کر اکثر کچھ وہ پاتا ہے یا وہ کھوتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا ان کے؟ کہا ایک مولوی سے ایک دن یہ ان کی بیگم نے آئے کرو کچھ ایسی تدبیر ہے، تو ملا نے کہا پیاری ذرا دیکھو میری جانب، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تبدیل۔ کہا جبریل سے، یہ جو ساتھ یہاں پہ ایک وبا یہ بھی ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پر، جہاں کوئی آرگنائزیشن بنانا چاہتا ہے تو ہر شخص یہ کہتا ہے کہ پہلا صدر میں ہو جاؤں کسی طرح۔ لہذا اس بات کو میں نے 4 مصروں میں کہا ہے۔ کہا جبریل نے اللہ سے ایک دن خدا بندہ، کہا جبریل نے اللہ سے ایک دن خدا بندہ ہمیں بھی یونین اپنی بنانے کی اجازت دے، ہمیں بھی یونین اپنی بنانے کی اجازت دے۔ یہ سننا تھا کہ اسرائیل بولے اے خدا بندہ میں پہلا صدر ہوں گا تو مجھے اس کی اجازت دے۔ اچھا صاحب، اب آپ کو میں نے اصل میں غزل کہنا شروع کی تھی، لیکن اس کے بھی 2 ہی شعر ہوئے تھے کہ کچھ طبیعت ناساز ہو گئی۔ یہ 2 شعر میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ وہ لوگ کیا تھے جو دشمنی میں وقار رکھتے تھے دوستی کا، ملاحظہ ہو، وہ لوگ کیا تھے جو دشمنی میں وقار رکھتے تھے دوستی کا، اور یہ لوگ کیا ہیں جنہیں سلیقہ نہ دوستی کا نہ دشمنی کا۔ یہ لوگ کیا ہیں جنہیں سلیقہ نہ دوستی کا نہ دشمنی کا۔ قافیہ دیکھیے گا اس میں، یہ دل ہے میرا بہت ہے مہنگا ذرا سلیقے سے اس کو برتو، یہ دل ہے میرا بہت ہے مہنگا ذرا سلیقے سے اس کو برتو، ذرا اسے غور سے تو دیکھو بنا ہوا ہے یہ جرمنی کا۔ قافیہ میں نے جرمنی کا استعمال کیا۔ اچھا، آپ کو قبل اس کے کہ غزل کے 2 ایک شعر سناؤں، ایک لطیفہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ لطیفہ بھی ہے اور یہ میری ذات سے متعلق ہے اور یہ سچا واقعہ ہے۔ میں جب سے ریٹائر ہوا تو میں گھر میں رہتا ہوں، باہر نہیں جانا ہوتا زیادہ۔ میں نے انشورنس کرائی، اپنی بیوی کے نام ان کو بینیفیشری لکھا اس میں، تو پالیسی آئی $52,000 کی، تو میں نے لے جا کے اپنی بیگم کو دی۔ میں نے کہا لو بھئی اگر مر گئے ایکسیڈنٹ میں تو $52,000 تمہیں مل جائیں گے۔ تو بولی مگر آپ گھر سے باہر تو جاتے ہی نہیں۔ یہ سچا واقعہ، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا، بالکل سچا۔ ایک صاحب کی بیوی بہت ہی بدمزاج تھی، محلے والوں کا ناک میں دم، ہر ایک سے لڑنا جھگڑنا ایک عذاب تھا۔ خدا خدا کر کے اللہ میاں نے انہیں اٹھا لیا، دفن کر کے جب سب لوگ جانے والے تھے تو بڑے زور کا گھر کے بادل آیا اور بڑی کالی گھٹا اور بڑی زور سے بجلی چمکی اور بادل گرجا، تو شوہر نے انگلی اٹھا کر آپ پہنچیے آسمان پہ۔ میں آپ کو بیچ بیچ میں لطیفے سناتا جاؤں گا۔ ہمارے یہاں ایک بہت ہی مشہور اردو زبان میں ضمیر جعفری صاحب ایک مزاحیہ شاعر گزرے ہیں، بہت بڑے استاد تھے، افسوس کہ وہ بھی ہم سے اب جدا ہو گئے ہیں۔ ان کے 2 شعر اور ایک کتاب میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ شوق سے نور نظر لخت جگر پیدا کرو، شوق سے نور نظر لخت جگر پیدا کرو، ظالموں تھوڑی سی گندم بھی مگر پیدا کرو۔ حضرت اقبال کا شاہین تو کب کا اڑ گیا، اب کوئی اپنا مقامی جانور پیدا کرو۔ بیوی پہ اتنا خوبصورت شعر انہوں نے کہا ہے، تمام خواتین سے گزارش ہے کہ اسے انجوائے کریں، خفا نہ ہو۔ میری بیوی قبر میں لیٹی ہے کس ہنگام سے،
میری بیوی قرض میں لیٹی ہے کس ہنگام سے، وہ بھی ہے آرام سے اور میں بھی ہوں آرام سے۔ صاحب پاکستان میں جب آشاریہ سکہ ہوا 100 پیسے ہو گئے روپے میں، تو اس وقت انہوں نے بڑا غضب کا ایک شعر کہا کہ لیجئے روپے میں پیسوں کی تعداد بڑھ گئی، لیجئے روپے میں پیسوں کی تعداد بڑھ گئی، قبلہ تو گھٹ گئے مگر اولاد بڑھ گئی۔ اچھا صاحب، آپ کو غزل کے 2-4 شعر، یہ اصل میں ہر جگہ یہ شعر پڑھتے ہیں، لہٰذا میں نے سوچا کہ یہ غزل کے 3 شعر آپ کو سنا دوں کہ میں تو اہل ہوں کسی اور کا، میری اہلیہ کوئی اور ہے۔ میں تو اہل ہوں کسی اور کا، میری اہلیہ کوئی اور ہے، میری اہلیہ کو خبر نہیں میری اہلیہ کوئی اور ہے، میری اہلیہ کو خبر نہیں میری اہلیہ کوئی اور ہے۔ وہ ملاحظہ ہو کہ کسی تجربے کی تلاش میں میرا عقد ثانوی ہو گیا، کسی تجربے کی تلاش میں میرا عقد ثانوی ہو گیا، میں ردیف مصرع عشق ہوں میرا قافیہ کوئی اور ہے۔ اور وہ تو لڑکی دے کے چلے گئے، جو پڑی ہے مجھ پہ وہ کیا کہوں، جو عذاب تھا کسی اور کا اسے جھیلتا کوئی اور۔ بیوی، اب یہ غزل کے چند شعر پیش کر رہا ہوں۔ اصل میں یہ ردیف اور قافیہ جو ہے اس میں بہت لوگوں نے بڑے اچھے اچھے اشعار کہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ڈاکٹر قاسم پیرزادہ صاحب کی غزل ہے کہ خون سے جب جلا دیا ایک دیا بجھا ہوا، پھر ہمیں دے دیا گیا ایک دیا بجھا ہوا۔ اس میں حنیف اکبر صاحب نیو یارک کے جو شاعر ہیں انہوں نے بڑے اچھے اچھے شعر کہے ہیں، ان کے 2 شعر پیش کرتا ہوں، پھر میں اپنی غزل سناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ روبرو آئینے کہ میں خود کو جو دیکھنے گیا، روبرو آئینے کو میں خود کو جو دیکھنے گیا، اس نے مجھے دکھا دیا ایک دیا بجھا ہوا، اس نے مجھے دکھا دیا ایک دیا بجھا ہوا، اور لوح مزار پر میرا نام نہیں لکھا گیا، صرف بنا دیا گیا ایک دیا بجھا ہوا۔ شاہ صاحب، میں اپنے اشعار پیش کر رہا ہوں کہ بیوی وفا شعار ہیں ہر ایک سے کہہ رہی ہیں وہ، گھر میں ہمارے ہے ہی کیا ایک دیا بجھا ہوا، گھر میں ہمارے ہے ہی کیا ایک دیا بجھا ہوا، اور کیسا عجیب تھا سما قبر پہ میرے آئے جب، ملاحظہ کیجیے صفحہ پہ، کیسا عجیب تھا سما قبر پہ میرے آئے جب، آنکھ بچا کے رکھ گئے ایک دیا بجھا ہوا۔ اچھا، اور صاحب یہ دیکھیے میں نے کس طرح استعمال کیا کہ شادی کا خط ہے جناب شوق سے آپ کیجئے، شادی کا خط ہے جناب شوق سے آپ کیجئے، لیکن حضور اس کا ہے ایک دیا بجھا ہوا۔ شادی کا خط ہے جناب شوق سے آپ کیجئے، لیکن حضور اس کا ہے ایک دیا بجھا ہوا۔ کمرہ دکھا کے یہ کہا جاؤ تم اس میں سو رہو، کمرہ دکھا کے یہ کہا جاؤ تم اس میں سو رہو، اور ہاتھ پہ رکھ دیا میرے ایک دیا بجھا ہوا۔ اور صاحب یہ آخری شعر ہے کہ گھونگھٹ کی اوٹ سے مجھے دیکھ کے پہلے رات ہی بیوی نے کہہ دیا کہ ہے ایک دیا بجھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ یہ تھے جناب جمال زبیری صاحب۔ دوستو، جب آپ باہر جائیں گے تو یہ اکنا بک سروس کی طرف سے اردو کے چند بہترین کتابیں، شعری مجموعے سارے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کے ذوق کے لیے اچھی چیز ہے اور قیمت بھی بڑی مناسب ہے۔ اور جو لوگ غزلوں کے شوقین ہیں اور جو بٹھن راؤ سے واقف ہیں، ان کی غزلوں کا بھی ایک CD باہر اویلیبل ہے، یہ اسے بھی آپ لیتے جائیے۔ اور سب سے اچھا اعلان یہ بھی ہے کہ ابھی جمال زبیری صاحب نے جن 2 مشاعروں کا ذکر کیا، اس کی تو فلمنگ ہو رہی ہے ابھی۔ 98 کے مشاعرے کو یاد ہوگا آپ کو، وہ VHS میں تھا، اس کو ہم نے DVD میں ٹرانسفر کیا ہے، اس کی کاپی بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے باہر، اور جس میں خامخواہ صاحب پہلی بار تشریف لائے تھے۔ اور 15 دسمبر کو جو مشاعرہ ہوا تھا، جو ایک اپنی نظیراب بھی بن گیا، انتہائی شدید موسم کے باوجود آپ لوگوں نے اسے کامیاب کیا، تو اس کی DVDs بھی اویلیبل ہیں۔ جنہوں نے مجھے فون کر کے لکھایا تھا تو وہ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ شکریہ۔ عموماً ہوتا ہی ہے کہ صدر مشاعرہ آخر میں پڑھے جاتے ہیں، لیکن مجھے انہوں نے حکم دیا ہے کلیمی صاحب نے کہ وہ خامخواہ صاحب سے پہلے پڑھیں گے،
کیونکہ ان کی نظر میں وہ سمجھتے ہیں کہ خامخواہ صاحب بہتر یا اچھے شاعر ہیں، جو وہ تو ان کا حسن زن ہے۔ کلیمی صاحب کے تعلق سے بتاؤں کہ اگر نیشنل بینک آف پاکستان کی جو برانچ یہاں پہ کھلنے والی ہے، پچھلے 3 سال سے ان کی کوششوں سے انشاءاللہ وہ بالکل قریب آ گیا ہے مرحلہ۔ دعا کیجئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنی کوششوں میں کامیاب کرے۔ نہ صرف یہ اچھے شاعر ہیں بلکہ بہت مشہور بینکار بھی ہیں اور نیشنل بینک آف پاکستان کے اچھے اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک مجموعہ کلام میں لکھا تھا کہ اس شعری مجموعے کو پڑھتے ہوئے آپ کو لگے گا کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا شعر موجود ہے جو آپ نے خود اپنی زندگی میں کبھی کچھ کہنا چاہا ہو۔ تو آپ کی تالیوں کی گونج میں انہی کی ایک شعر کے ساتھ ان کو زحمت کلام دینے بلا رہا ہوں۔ انہوں نے ایک بار لکھا تھا کہ میرا مرتبہ گر نہ سمجھے کلیمی، میرا مرتبہ گر نہ سمجھے کلیمی تو اس کی سراسر ہے یہ کم نگاہی۔ اپنی تیز نگاہی کو روشن کر لیجئے اور استقبال کیجئے آج کی محفل اور بزم احباب کے بہت ہی بہترین پیٹرن عالی جناب رسول احمد کلیمی صاحب۔ جناب خامخواہ صاحب اور محترم ناظم الدین مقبول، جمال زبیری صاحب، بات درست یہ ہے کہ میں ایک سنجیدہ شاعر ہوں، بلکہ کہنا چاہیے ایک سنجیدہ آدمی ہوں، شاعر یوں ہی ہوں بس۔ لیکن میں اس بات کا بہت معترف ہوں کہ ناظم الدین مقبول جو ہیں وہ یہ اسم بامسمہ ہیں، ناظم بہت اچھے ہیں، مقبول بھی آپ لوگوں میں بہت زیادہ ہیں، اور دین کی بھی شرعی ضرورت پوری کر دی ہے، داڑھی تھوڑی سی رکھی ہے، تو اس طرح یہ ایک مکمل انسان ہیں اور بالکل جیسے ہیں وہی نام بھی ہے ان کا۔ لیکن مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ آخر غوث محی الدین صاحب نے اپنا نام خام خواہ کیوں رکھا ہے؟ ایک اتنا اچھا شاعر خام خواہ کیوں ہے؟ اس کی وہ جسٹیفیکیشن ابھی جب اپنا کلام پیش کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اس دنیا اور یہاں کی تمام چیزوں کو ہی خام خواہ سمجھتے ہیں۔ میں بزم احباب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہاں پہ آؤں۔ میں بالکل بھی مزاحیہ شعر نہیں کہتا اور مجھے اس کا کوئی سلیقہ نہیں ہے، لیکن چونکہ میں نے یہ دیکھا کہ یہاں یہ ایک حجویہ مشاعرہ ہے جس میں بیویوں کی حجب کی جا رہی ہے، ان کی جتنی بھی زیادہ توہین کی جا سکتی ہے وہ ہر شاعر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے سنا نہیں، کہنا یہ ہے کہ آپ جس شہر میں جس ملک میں رہتے ہیں، میری خواہش یہ ہے کہ اگر ہم اب شعر کہیں تو اس میں اس بات کا بھی کچھ خیال کریں کہ یہ ماحول کیا ہے، یہاں ہم کس طرح ہیں اور یہاں کی کیا شاعری ہونی چاہیے۔ وہ انگلش میں ہو یا اردو میں شاعری ہوتی ہے، اگر وہ آج سمجھ سکیں تو۔ شاعری کی شرط سمجھنا ہے جو غالب کو 100 سال بعد نصیب ہوئی۔ میں ایک قطعہ پیش کرتا ہوں۔ چلیں اس بات پہ آپ کو ایک پہلے تو بیویوں سے چونکہ ہو رہا ہے سلسلہ، خام خواہ صاحب آئیں گے، اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا لطیفہ سنا دوں کہ ایک ریاست کے جو والی تھے وہ بیوی سے بہت ڈرتے تھے۔ وزیر نے کہا کہ بھئی آپ بیوی سے ڈرتے ہیں، ریاست کے لوگوں کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ کوئی تو ہوگا جو بیوی سے نہیں ڈرتا ہوگا۔ تو انہوں نے سب کو بلا لیا، تمام زوما تشریف لائے، ان سے کہا گیا کہ وہ تمام لوگ جو بیویوں سے ڈرتے ہیں وہ والی ریاست کے دائیں طرف کھڑے ہو جائیں۔ تو آہستہ 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 تمام لوگ اس طرف چلے گئے، تمام رؤسا نوابین وغیرہ، صرف ایک منحنی سا شخص میری طرح کا الٹے ہاتھ پہ کھڑا رہ گیا۔ تو سب کو فارغ کر دیا انہوں نے اور اس کو بلایا، کھانا کھلایا اور اس سے پوچھا کہ جناب آپ واحد شخص ہیں میری ریاست میں جو بیوی سے نہیں ڈرتے، تو مجھے وہ گر بتائیے تاکہ میں بھی اس پہ عمل کروں۔ انہوں نے کہا سر دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سب تو میں نہیں جانتا، میں گھر سے چلا تھا تو بیوی نے کہا تھا بھیڑ بھاڑ سے الگ رہنا۔
تو یہاں پہ زیادہ تر لوگ وہی ہیں دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں. جی ہاں, اور گھر جائیں گے تو ان سب کو پتہ چلے گا. ہمارے ایک بہت مزاحیہ شعر, دو زبانوں کے الفاظ ملا کر اکثر کہے جاتے ہیں. آپ نے فارسی کے شعر میں, جب وہ زمانہ تھا جب فارسی کا جعفر زٹلی مثلا, انہوں نے کہا کہ دری شہر خرابی تو سٹا سٹ در بھاگ, ورنہ پکڑند بریشے وہ دھڑا دھڑ جھٹکند. سودا نے کہا سودا پکوئے یار بہت بھیڑ بھاڑ ہے, تو بھی گھسڑ پھسڑ کے گھسڑم گھساڑ ہے. سودا جیسا شاعر. غالب کا آپ کو پتہ ہی ہے, کہا کہ اسد خوشی سے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے, کہا جو اس نے ذرا میرے پاؤں داب تو دے. ابھی گنجوں کا ذکر ہوا تو میرے ایک دوست ہیں امجد اسلام امجد, کہنے لگے یار میں ایک مشاعرے میں گیا تو میرے برابر میں ایک نوجوان شاعر بیٹھا تھا, تو جب اس کی باری آئی تو مجھ سے کہنے لگا امجد بھائی ذرا اپنی کنگھی دے دیجیے گا. تو امجد نے خیر کنگھی نکالی, کہنے لگے میں نے اس کو دے دیا. جب وہ پڑھ کے آیا تو میں نے کہا یار تو یہ بتا, اتنے شاعر بیٹھے ہیں, احمد فراز بیٹھا, یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں, تو تو نے کنگھی مجھ سے کیوں مانگی؟ کہنے لگا امجد بھائی مجھے پتا تھا آپ کی کنگھی صاف ہوگی. تو اس کے بعد میں ایک چند قطعات, اگر یہ خراب ہیں تو اس کی ذمہ داری ناظم الدین مقبول, اور اگر ٹھیک ہیں تو پھر. کل ایک شناسا عمر رسیدہ ملے مجھے, کل ایک شناسا عمر رسیدہ ملے مجھے, پوچھا جو حال بولے صحت تو ہے ایکسلنٹ. پوچھا جو حال بولے صحت تو ہے ایکسلنٹ, کتے مگر جو دیکھوں حسینوں کی گود میں, ہو جاتا ہے کبھی ذرا جنسی ہریسمنٹ. کتے جو دیکھوں, اب ایک اور نیا جو ہمارے ملک میں, کینیڈا ملک ہے تو اس میں مس لوبے کیوبیک سے آئی اوکویل فن کے لیے. مس لوبے کیوبیک سے آئی اوکویل فن کے لیے, یہاں ملے اس کو ہنسی اور خوب رو ایڈورڈ رے. یہاں ملے اس کو ہنسی اور خوب رو ایڈورڈ رے. خط میں تب اپنی سہیلی کو لبے نے یہ لکھا, میں جو ہوں تم کو خبر ہے اور مسٹر رے ہیں گے. میں جو ہوں تم کو خبر ہے اور مسٹر رے ہیں گے. کیسے وہ شمع رو تھے کہ آئے جو بزم میں, کیسے وہ شمع رو تھے کہ آئے جو بزم میں, پروانے سب اسی طرف مرکوز ہو گئے. پروانے سب اسی طرف مرکوز ہو گئے, اصحاب فیل بن گئے وہ پھول جیسے لوگ. اصحاب فیل بن گئے وہ پھول جیسے لوگ, کتنے حسین لوگ تھے تربوز ہو گئے. یہ لفظ کچھ اور تھا لیکن میں نے بدل دیا, وہ خواتین بہت. دیکھی کمر خمیدہ نے ایک عورت برہنہ پیٹ, یہ ہماری یہاں کی شاعری, یہاں کے احوال ہیں جس سے آپ لوگ کچھ خوش نظر نہیں آ رہے ہیں. دیکھی کمر خمیدہ نے ایک عورت برہنہ پیٹ, جا کر قریب گھورا جہاں تک نظر گئی. گھبرا کے بولی دیکھتے کیا ہو,
تو یہ کہا میں جھک کے ڈھونڈتا ہوں جوانی کدھر گئی. مال میں بیٹھے تھے بڈھے کہیں گوری گورا. یہ ربائی کی وہ ہے زمین. مال میں بیٹھے تھے بڈھے کہیں گوری گورا. ہائے ہنی کہتا جو کندھے پہ وہ اس کے سوتی. دیکھ کے دیسی بڑی بی نے یہ شوہر سے کہا ایک ہم ہے کہ فقط کرتے ہیں کھوتا کھوتی. اب میں یہاں کی ایک نظم آپ کو سناتا ہوں کیونکہ ویسے یہ آخری موقع ہے. اس کے بعد شاید میں کبھی مزاحیہ شاعری نہ کروں تو سن لیں. یہاں کی یہ زندگی سنجیدگی سے ذرا سنیے گا پلیز. اس کا عنوان ہے اور گر مر جائیے. اس جگہ آرام فرما ہے جناب الفریڈ. جانے کیوں زندہ تھے کل تک جانے کیوں ہیں آج ڈیڈ. ہاں اگر مر جاتے آج ان کے برادر واٹسن کوئی مرثیہ نہ لکھتے اس پہ سمول جانسن. اور اگر مر جاتی ان کی زوجہ شیریں کلام الفریڈ ہوتے بہت احسان ہے پیشات کام. اولڈ ہاؤس سے کہیں آتی اگر نیوز یہ سیڈ مر گئے ہیں مرض تنہائی کے باعث بوڑھے ڈیڈ. جانا پاتے غم میں لیکن پیتے وسکی الفریڈ. یوں بھی امراض جگر میں ہی انہیں ہونا تھا ڈیڈ. ہاں اگر مرتا جو یہ سیرا سٹی ہی یک با یک اس پہ بنتی ایک بڑی نیوز بریک. اور اگر مر جاتے بس ایک قوم کے افراد کچھ تو دیتے داد اور بے داد کچھ. ہاں مگر صد حیف کے بس ایک بیچارے الفریڈ کل تلک بالکل تھے زندہ آج یہ بالکل ہیں ڈیڈ. کیا کہیں اس دور میں کب کون کیا پانے کو ہے کل یہی صورت ہمیں بھی پیش آ جانے کو ہے. ایک چلبلا خطہ سنا رہا ہوں بڑی معذورت کے ساتھ. عموماً ایسی چیزیں میں نہیں سناتا لیکن کچھ ماحول ہی ایسا بن رہا ہے. یہ معنی لنگی ہے سرداری جامہ. یہ معنی لنگی ہے سرداری جامہ ہمارے تن پہ یہ بھاتی بہت ہے. مگر میں یوں اسے لیتا نہیں ہوں ہمارے گھر ہوا آتی بہت ہے.